دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے دنیا کے اس کارخانے میں بھاگ دوڑ تو کرنا ہی پڑتی ہے، مگر سرفہرست اللہ رب العزت کے ذات اور اس کے اطاعت کا ہونا چاہیے۔ بیٹیاں رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہوتی ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کس کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گڑ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے ضعف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ رشتے اور راستے زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی راستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آتے ہیں تو کسی کو راستے۔ فرق بس اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں پر رشتوں کے نہیں۔ مشورہ بہت سستا ہے، 1 سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی 10 سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ زندگی یوں نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اسی لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ زندگی، رشتے، دوست، رویے، ملنا بچھڑنا، لوگوں کا ایک ہجوم، ان سب کے ساتھ زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے جب میں نے تنہا چلنا شروع کیا تو ایک بات کا احساس مجھے بڑی شدت سے ہوا کہ اس ہجوم میں کوئی روح کا ساتھی تو ہوتا ہی نہیں۔ وہ سب ہمارے ساتھ چل کر بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، ہم اپنے سفر میں اکیلے ہی ہوتے ہیں، اور اس ہجوم میں کبھی کوئی ہاتھ چھوڑ جاتا ہے اور کبھی کوئی ساتھ، اور کبھی کسی سے جدا ہونے کا دھڑکا۔ سفر میں اکیلا ہونا ہی بہتر۔ زندگی کا سفر جب اللہ پاک کو ہم سفر بنا کر کاٹا جائے تو نہ قافلہ ہوتا ہے، نہ رہزن، نہ کسی کے ہاتھ چھوڑنے کا خوف، نہ کسی کے راستہ بدل جانے کا اندیشہ۔ سفر بس اکیلے ہی بہتر۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ پیر پھسلتے دیکھا۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر رونا اور پھر صبر سے اپنی بکھری ہوئی ذات کو سمیٹ کر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ ہم بہت خوش ہیں۔ غم کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نے کبھی غم سہا ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے اصل اذیت، یہ ہوتا ہے اپنی ذات کا انتقام۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موقف نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں سوچئے جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے صرف اسی امید پہ کہ باہر کے دن ضرور آئیں گے۔ اسی طرح اپنے پیدا کرنے والے سے امید رکھیے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف
دو خوبصورت دلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ اپنا مشورہ کبھی بزدل سے نہ کرنا، کیونکہ جو بزدل ہے وہ تمہیں کبھی بہادری کا سبق نہیں دے سکتا۔ اپنا مشورہ کبھی بخل سے نہ کرنا، کیونکہ جس کا دل بڑا نہیں اس کی سوچ کیسے بڑی ہو سکتی ہے۔ اپنا مشورہ کبھی حریص اور لالچی سے نہ کرنا، کیونکہ وہ جب بھی رائے دے گا اپنا فائدہ سامنے رکھ کر دے گا۔ ہمیشہ عظیم لوگوں کے ساتھ نشت و برخاست رکھیں اور عظیم لوگوں سے مشورہ لیں۔ یہ